السلام علیکم، اسٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہزادی کمل اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز آر شو، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر سینئر تجزیہ کار جاوید ملک صاحب۔ السلام علیکم جاوید ملک صاحب۔ جی وعلیکم السلام کمل۔ جاوید ملک صاحب، حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی باتیں کرنے والی اپوزیشن کی طرف دیکھیں تو آج وہ خود آپس میں دست و گریباں ہیں۔ آج آپس میں اندرونی جو بندش کہہ لیں یا انتشار کہہ لیں وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ اس چیز سے اپوزیشن کو نقصان تو ہو ہی رہا ہے، لیکن کیا اس نقصان سے حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے؟ یقیناً دیکھیے، اگر اپوزیشن متحد ہو اور بہرحال ہم ہمیشہ یہ کہتے تو ہیں کہ اپوزیشن کو متحد ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی ہمیں یوں لگتا ہے کہ یوٹوپیا میں ہم اگر ہوں تو ایسا ہوگا، کیونکہ جو ہمارے ملک کے زمینی حقائق ہیں اس کے اندر یقیناً یہ پی ٹی ایم بھی اپنی جگہ پہ ہے، مختلف ان کی جماعتوں کے اندر ایک طرح سے ہم آہنگی کی کوششیں بھی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے موقف کے اوپر قائم رہتے ہوئے ایک طرح سے اختلاف کر رہی ہیں، اور وہ جو اختلاف ہے وہ عیاں ہو کے سامنے آ رہا ہے، اور اب تو خیر اختلاف سے بات آگے جا چکی ہے، اب تو الزام تراشی بھی ایک دوسرے پہ ہو رہی ہے، جس قسم کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو آف کورس اگر ہم دیکھیں تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو حکومت ہے وہ تو بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں بیٹھی ہے۔ خان صاحب یقیناً جب وزیر اعظم ہاؤس کے لان میں بیٹھ کے اپنی گفتگو کرتے ہوں گے اپنے رفقا کار کے ساتھ، تو کافی سکون کا سانس لیتے ہوں گے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس طرح سے ان کو ٹف ٹائم نہیں دے پا رہی۔ ان کے چیلنجز فرق ہیں، وہ اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اس پہ ہم پھر کبھی بات کر لیں گے، لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے، اپوزیشن یقیناً دست و گریباں ہے۔ اس کی وجوہات جو ہیں ظاہری طور پر تو آپ کو یوں نظر آتا ہے کہ شاید ان کے درمیان انتشار ہے، لیکن اگر آپ اس کی باریک بینی سے جائزہ لیں گی تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ دراصل آنے والے انتخابات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، خصوصاً پیپلز پارٹی۔ اب پیپلز پارٹی جو ہے اس کے سامنے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ایک تو اس کی حکومت ہے سندھ میں، لیکن ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو پیپلز پارٹی کو ہے، جس کی وجہ سے وہ کئی دفعہ اس الائنس میں آپ کو کمفرٹیبل نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کی جو جماعت ہے وہ آپ جانتی ہیں کہ ابھی حال ہی میں پچھلے اس حکومت کو چھوڑ دیں، اس سے پہلے وہ حکومت میں تھے، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی طور پر یعنی اپنی پریزنس کا مینٹین کرنی ہے یا آئندہ آنے والے انتخابات میں ایک مقام حاصل کرنا ہے، تو وہ پھر نون لیگ کے ساتھ پنجاب میں دوستی کر کے تو نہیں حاصل کر پائیں گے، کیونکہ پھر تو یہی ہوگا کہ نون لیگ جو ہے وہ پنجاب میں سبقت لے جائے گی، اور پنجاب کے اندر پھر ایک دفعہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کمزور جماعت بن کے سامنے آئے گی، تو یا تو وہ سندھ تک محدود رہ جائے گی یا پھر وہ محرون منت ہوگی ایک بڑی جماعت کی جو کہ پی ایم ایل این کے طور پہ سامنے آئے گی۔ تو یہ آصف علی زرداری صاحب، چاہے آپ ان کے ساتھ اگری کریں یا نہ کریں، ان کی سیاست پر تو گرفت یا جو ان کی نظر ہے اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے نا، کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ جیل کی کال کوٹڑی سے نکل کر منصب صدارت تک پہنچے۔ یہ بھی ایک ہمارے ملک کی تاریخ میں لکھنے والے لکھیں گے کہ ایک شخص جو ایک وقت تو مسٹر 10% کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کے بارے میں کیا کیا الزامات لگائے جاتے تھے، اور وہ جیل کی کال کوٹری سے نکلا اور اپنے تمام سیاسی داؤ پیچ کے ذریعے وہ ملک کے سب سے بڑے دفتر یعنی صدر پاکستان کے عہدے پر وہ فائز ہو گئے۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ملک کی سیاست کو جانتے ہیں، نہ صرف سیاست کو جانتے ہیں بلکہ وہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ تو آصف زرداری صاحب یقیناً یہ جانتے ہیں کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب کے اندر اپنی جماعت کو مستحکم کریں۔ ابھی جنوبی پنجاب میں تو کچھ یعنی جو احمد محمود صاحب ہیں وہ ان کے جماعت میں شامل ہیں، لیکن ان کو اور بھی الائز کی ضرورت ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وفاق میں، تو یہی پرویز الہی صاحب ان کے ڈپٹی وزیر اعظم بھی تھے، تو یعنی ان کے بہت سے دوست وہاں موجود ہیں پنجاب میں جو کہ ان کو مستقبل میں ان کے الائز بن سکتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے وہ حکومت سازی کے عمل میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے بلاول کو کی طرف سے جب آپ دیکھتی ہیں کہ ان کا ہمیشہ توجہ پنجاب میں رہتی ہے، یہ دراصل پرانی بات ہے، یہ آج کی بات میں ایون ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب تھے یا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی، تو ان کی بھی ہمیشہ یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ پنجاب کے اندر ہماری جماعت جو ہے وہ اسٹرانگ ہو کے سامنے آئے۔
تو اس لیے جب آپ اس اسٹریٹجی پر عمل درآمد کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ آپ پنجاب کی ایک بڑی جماعت یعنی پی ایم ایل این کے ساتھ آپ دوستی یا ان کے ساتھ آپ پیار محبت کی باتیں کریں، اور پھر آپ نے کیونکہ آپ نے الیکشن لڑنے ہیں اس پنجاب کے لیکن اندر، اور سر پھر الیکشن آپ کی ان کے لڑنے ساتھ ہیں تو آپس میں بھی تو کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح اگر سندھ میں پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ اجارہ داری کہہ لیں، اسی طرح پنجاب میں نون لیگ جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں ان کے فالوورز موجود ہیں، تو دونوں آپس میں اگر ہاتھ ملا کے چلتے ہیں تو بھی تو اچھے سے یہ سارا نظام چل سکتا ہے. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ فون کر رہے ہیں اور بلاول صاحب جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں اور براہ راست جو ہے وہ اپنے لفظوں کے تیر بھیج رہے ہیں بلکہ مار رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ دونوں ہاتھ ملاتے، دونوں مضبوطی سے سندھ اور پنجاب جب دونوں مل جائیں گے تو بڑی جماعت ہوگی، ایک ان کے پاس زیادہ طاقت ہوگی اور پھر وہ زیادہ طاقت سے حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں گے، اور اس کے دیکھیے بعد دوسری پنجاب کے جماعتیں بھی ان اندر کے ساتھ ہیں. جی بالکل، پیپر پہ تو یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سندھ کے اندر جو قومی اسمبلی کی سیٹس ہیں، کیونکہ دیکھیں قومی اسمبلی کے اندر جو نشستیں ہیں ان کا تعین آبادی کے لحاظ سے کیا جاتا ہے. پنجاب کیونکہ آبادی کے لحاظ سے ہمارے ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 100 ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پنجاب میں رہتے ہیں، اس کی پارلیمان میں جو ہیں وہ نشستیں بھی زیادہ ہیں. تو اگر آپ پنجاب کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کسی جماعت کے لیے تو یہ بالکل واضح طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ وفاق میں حکومت بنا لیتے ہیں. سندھ کے اندر کیونکہ ہماری آبادی کم ہے، وہاں پہ قومی اسمبلی میں نشستیں بھی کم ہے، تو ایون اگر پیپلز پارٹی سویپ بھی کرتی ہے سندھ کو تو اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ وفاق میں حکومت بنا سکے. تو اس لیے یہ جو الائنسز کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ پنجاب میں ان کو کرنے دیں اور سندھ میں یہ کریں، تو پھر اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ پھر پی ایم ایل این جو ہے وہ بڑی جماعت بن کے ابھرتی ہے، اور پھر وفاق کے اوپر جو دعویٰ ہوگا اگر ہوتا ہے تو وہ پی ایم ایل این کا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے کچھ لوگ جو باخبر ذرائع سے جن کے رابطے رہتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو مقتدر حلقے ہیں ان کی طرف سے بھی بلاول صاحب کو کوئی اشارہ ضرور ہے. اس کا ذکر خود پچھلے دنوں دبے الفاظ میں انہوں نے بھی کیا، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں مولانا صاحب کی جو ریسنٹلی ان کی گفتگو تھی، مولانا صاحب جو بات کہتے ہیں وہ ایک تو وہ ہوتی ہے جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ایک ان کی مسکراہٹ سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے اگر مولانا صاحب کی باڈی لینگویج، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ بڑا عقیدت کا رشتہ بھی رہا ہے، ملاقات بھی رہتی ہے، تو ان کی جو باتیں ہیں ان کو آپ کچھ چیزوں کو آپ یعنی کیا کہتے ہیں آپ کو سمجھنا پڑتا ہے ان کی باتوں کو. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان کو بھی کچھ آفرز آئی تھیں لیکن انہیں ان آفرز کو مسترد کر دیا. لیکن پیپلز پارٹی کیونکہ آف کورس وہ چاہیں گے، بلاول ینگ ہیں، جوشیلے ہیں، اور وہ یقیناً اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ محترمہ بینظیر بھٹو کی نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں. تو ان کے سامنے اگر ایک ڈائریکشن آتی ہے تو کچھ ان کو مقتدر حلقوں کی طرف سے اگر اندیا دیا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ آپ صرف مقتدر حلقوں کی سپورٹ سے تو اقتدار میں نہیں آتے نا، آپ نے اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنا ہے، آپ نے اپنی ساکھ کو بڑھانا ہے. عمران خان صاحب کی اگزامپل لے لیں. اب یہ چیز تو سب لوگ کہتے ہیں، ڈسکس بھی ہوتی ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے بھی، آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کے دور میں ایک طویل دھرنے دیے، ایک دفعہ دھرنا دیا، دوسری دفعہ دھرنا دیا، کانسٹنٹلی انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل جو کیا کہتے ہیں اسٹرگل کہہ لیں اس کو، یا اپوزیشن، اس کے انداز سے ہم اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھا، اور ریلیونٹ رکھنے سے انہوں نے یہ ایک تاثر عوام میں بھی آ گیا، لوگوں میں بھی آ گیا کہ دیکھیے اس سے پہلے ان کے پاس کچھ 25-30 سیٹس تھیں، اور اچانک پی ٹی آئی نے جو ہے اپنے آپ کا گراف جو ہے وہ ان کا بڑھ گیا. تو اب وہ ایون ان قوتوں کے لیے بھی آپ کے پیچھے آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھیں، آپ کی سیاست کے اندر آپ دکھا سکیں کہ ہاں ہم کچھ کر پائیں گے، ہم جیت پائیں گے سیٹس اتنی جن کے مطابق جس کے بعد پھر ہم سپورٹ حاصل کریں. تو اب بلاول بھٹو، مجھے جہاں تک انفارمیشن ہے اور جس حد تک میں کچھ لوگوں سے میری گفتگو ہوئی ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ پنجاب کے اندر اب وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ہر الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے. بہرحال یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو بلاول صاحب کر رہے ہیں. سر ہم دیکھ رہے تھے کہ جب ابھی جب آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے تھے اس وقت ہم نے دیکھا کہ نون لیگ میں مریم نواز جو ہیں وہ جلسے جلوس کر رہی تھیں، ادھر بلاول صاحب کر رہے تھے، اور دونوں کی اچھی کوارڈینیشن بھی تھی. پھر اچانک سے بلاول صاحب امریکہ چلے گئے، نون لیگ اپنی کمپین جاری انہوں نے رکھی، انتخابات ہوئے، نتائج آئے، لیکن بلاول صاحب جب واپس آئے ہیں تو واپس آنے کے بعد ان کی نون لیگ سے لگی نہیں، وہ ایک ٹسل رہی، ایک ٹکر رہی، ٹکراؤ رہا.
یہ ساری سچویشن امریکہ سے آنے کے بعد کیوں کریٹ ہوئی ہے؟ جو آفرز ہوئی ہیں وہ وہیں پر ہوئی ہیں. جس زاویے کی طرف آپ جا رہی ہیں یقیناً اس میں ایک آپ کا سوال جو ہے وہ حق بجانب ہے آپ یہ پوچھنے میں. دیکھیے اگر آپ ہماری ملک کی سیاسی جماعتوں کے اوپر نظر ڈالیں گی تو آپ کو یہ واضح طور پر نظر آئے گا کہ ایک پی ٹی آئی ہے, پی ایم ایل این ہے اور پی 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 ہے جو بڑی جماعتیں ہیں. پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی کوئی امریکہ کے ساتھ یا ویسٹ کے ساتھ یہ بھی ایک پیراڈاکس ہے کیونکہ وہ خود ویسٹ میں رہے ہیں, ان کی بڑی اچھی ریلیشن شپس بھی رہی ہیں, ان کی سابق اہلیہ جو ہیں وہ بھی ایک ویسٹرن خاتون ہیں. مطلب ان کا ویسٹ کے ساتھ انٹریکشن میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستانی پولیٹیشینز میں سب سے زیادہ ہے, خود اس چیز کا وہ دعویٰ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں بحیثیت وزیر اعظم ان کی کسی ورلڈ لیڈر کے ساتھ کوئی ریپو بڑھتی ہوئی نظر نہیں آئی آپ کو. اگر آپ یہ کہہ سکیں کہ عمران خان صاحب جو ہے آج کسی کو اپنے فون سے کرتے ہیں اور ان کا رابطہ ہے یا انہوں نے ایک اپنی گڈ ول بلڈنگ اتنی کی ہے. دیکھیے بحیثیت کرکٹر, بحیثیت سیلیبریٹی تو سب جانتے ہیں ان کو, لیکن بحیثیت پرائم منسٹر خان صاحب ایک تو کورونا کی وجہ بھی تھی غالباً, دوسرا شاید وہ اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں الجھے رہے, ان کو نہ انہوں نے دورے کیے اتنے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں وہ بیچارے تو کہتے ہیں جو بائیڈن فون کرتا نہیں ہے, مودی فون اٹھاتا نہیں ہے, تو پھر ان کے دوروں کا کیا ہم کہیں جب فون پہ ہی ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا, کوئی اٹھاتا نہیں, کوئی کرتا نہیں. یہی وہ بات ہے میں جس کی طرف آ رہا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کی کوئی اتنی, میرا کہنے سے مطلب تھا کہ توجہ نہیں رہی, ان کی پریورٹیز میں نہیں ہے غالباً کہ وہ انٹرنیشنل انگیجمنٹ کریں. انہوں نے وہ شاہ محمود صاحب تک چھوڑ دیا ہے کہ فارن منسٹر ہیں وہ جاتے ہیں کبھی کبھی میٹنگز کر کے آ جاتے ہیں, کبھی دوشانبے میں ہوتے ہیں, کبھی کہاں ہوتے ہیں, وہ ان کا ایک چل رہا ہے فارن منسٹر کی حیثیت میں. لیکن جو لوگ سفارتکاری سے واقف ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے ملک میں تو کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ ایک فارن منسٹر آتے ہیں, آپ اس کو پرائم منسٹر ہوتے ہوئے ان کو مل لیتے ہیں, لیکن کئی جگہوں پہ جب ایک فارن منسٹر جاتا ہے تو فارن منسٹر کی میٹنگ فارن منسٹر سے ہی ہوتی ہے موسٹلی. کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ وزیر اعظم سے بھی ہو جائے. تو جو پرائم منسٹر ٹو پرائم منسٹر جس کو ہم سفارتی زبان میں کہتے ہیں پرنسپلز, ون آن ون میٹنگز, جس کی وجہ سے ریپو بنتی ہے, ملک کے حالات جو ہیں آپ ایک دوسرے سے اپنی ریپو ڈیولپ کر کے ڈسکس کر سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ ملک کے سربراہ سے بات کر رہے ہیں, وہ ایک علیحدہ نوعیت کی میٹنگ ہوتی ہے. تو خان صاحب نے اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دی میرے خیال میں. اور دوسری جماعت جو ہے پی ایم ایل این, ان کا بھی ہمیشہ ہی فوکس ڈومیسٹک پالیٹکس پر رہا ہے. ان کی جو اسٹریٹجی ہے پالیٹکس کی وہ یہ ہے کہ عوام میں اپنی مقبولیت حاصل کریں, اپنی ڈیولپمنٹ کریں, اپنی روڈیں بنائیں, اپنی سکولز بنائیں, جو بھی تعمیر و ترقی کے کام ہیں جس طرح شہباز شریف اور میاں صاحب مل کے بناتے ہیں, وہ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر وہ مقبولیت حاصل کرتے ہیں اور پھر وہ اقتدار میں آتے ہیں. لیکن جو پیپلز پارٹی ہے اس کی سیاست تھوڑی سی فرق ہے, یہ انٹرنیشنل انگیجمنٹ پر یقین رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آصف زرداری صاحب جب صدر تھے تو وہ بہت انٹرنیشنل دورے کیا کرتے تھے, ایون تنقید کی جاتی تھی کہ بہت زیادہ جو ہے وقت وہ ملک سے باہر گزارتے ہیں. اس طرح بلاول بھٹو جو ہے زرداری, بلاول بھٹو زرداری, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں ان کا, یعنی دیکھیے امریکہ یا دنیا ویسٹ جو ہے اس کے ساتھ انگیجمنٹ رکھنا, تھنک ٹینکس میں خطاب کرنا, ان کے ساتھ ڈسکشن میں جاری رکھنا, اپنے آپ کو انگیج رکھنا, اس پہ وہ یقین رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ان کے قد کاٹ میں سے اضافہ ہوگا. تو آپ جو سوال کر رہی تھی کیا اس کے آنے کے بعد ان کو یہ ان کی ڈفرینسز ہوئی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو آپ کو انٹرنیشنلی اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا ہے تاکہ دنیا بھی آپ کو ایک وائبل لیڈر کے طور پر پہچانے, اور یہ جو ایک امپریشن ہے کہ بلاول کے بارے میں ویسٹ میں کئی دفعہ تھا کہ وہ تو ابھی کم سے نوجوان ہیں, اس کو ڈسپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہی وانٹس ٹو پریزنٹ ہمسیلف ایز اے, یعنی ایک مطلب ایک وہ اب وہ ینگسٹر نہیں ہے, مطلب 30 سے زیادہ عمر ہے ان کی آلموسٹ, یو نو از میں نہیں کہہ سکتا کہ سینئر سیاستدان ہے, لیکن آف کورس ایک بہت بڑی پارٹی کو وہ لیڈ کر رہے ہیں, آف کورس ویل گرومڈ ہو چکے ہیں. تو دوسری ان کی جو ہے آف کورس وہ اپنے عوام سے مقبولیت ہے اور اس میں بھی حاصل کرنے کی وہ کوشش کریں. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ کوئی ان کو ایشورنسز ملی ہیں, لیکن انہوں نے انٹرنیشنلی بھی یہ اپنے کیس اپنے آپ کو پریزنٹ کیا, ڈومیسٹکلی بھی ان کو پریزنٹ کرنا ہے, اور ان کو جو تمام جو ان کی آپ کو اس وقت باڈی لینگویج نظر آئے گی یا جو آپ کو شاید یہ لگے کہ وہ آپس میں دست و گریباں ہیں نون لیگ کے ساتھ, دراصل ان کی نظریں جو ہیں وہ اس وقت مرکوز ہیں انتخابات کی طرف. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ابھی چوتھا سال شروع کرنے والے ہیں, اپنا چوتھا پارلیمانی سال میرے خیال میں منڈے کو شروع ہو جائے گا پی ٹی آئی کی حکومت کا, اس کے بعد 1 سال ہے. اب یہاں پہ آپ آ کے کہیں گے ہم نے حکومت کو گھر بھیجنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, تو یہ تو آپ باتیں کچھ
اتنی معنی خیز نہیں لگتی. اب تو 4 سال گزر گئے ہیں, کچھ مہینوں کے بعد آپ دیکھیں گی کہ انتخابات کا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا دور. ایک ماحول سا بن جائے گا. تو اب تمام سینسیبل پولیٹیشینز یہی سمجھتے ہیں کہ اب یہ گھر بھیجنے کی تحریک چلانا اور استعفے دینا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آپ اگلے انتخابات کی طرف اپنے آپ کو مرکوز کریں اور اپنی گراس روٹس کے اوپر جو ہے وہ اپنی اسٹرینتھ کو بنانے کی کوشش کریں. وہی کوشش بلاول کر رہے ہیں, اور جب وہ یہ کرنے جاتے ہیں یہاں ان کا پرابلم ہے. جب وہ پنجاب میں یہ کرنے جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ دوستی کے ساتھ آگے بڑھیں. ان کو کنفرنٹ کرنا ہے, بیکاز وہ ان کے اپوزیشن ہوگی. وہاں پہ ان کی آپس میں ایک دوسرے کے کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے ہوں گے. آپ نے دیکھا ابھی جب سندھ میں انتخاب ہوئے, ایک ضمنی انتخاب جس میں میرے خیال میں پی ایم ایل این کی طرف سے وہ مفتاح اسماعیل صاحب تھے اور ان کی طرف سے کوئی اور صاحب تھے, تو اس وقت بھی یہ گئے جا کے بلاول سے انہوں نے بات کی. بلکہ ایون شاہد خاقان عباسی بحیثیت سابق وزیر اعظم وہ گئے, انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو وڈرا کر لیں, لیکن انہوں نے وڈرا نہیں کیا کیونکہ سیاست کے اندر جو دنگل ہے اس کے اندر تو آپ نے اپنے پہلوان اتارنے ہیں. تو یہ تو نہیں ممکن ہوگا کہ آپ نون لیگ کو کھلا میدان دے دیں پنجاب میں, چاہے آپ ان کو چیلنج کر سکیں یا نہ کر سکیں, لیکن آپ کو ایک ٹف ٹائم دینے کی کوشش کرنی ہے. تو جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دینے سے بہتر سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ وہ پنجاب میں اپنی ساکھ کو امپروو کریں, اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھتی ہیں کہ جو گرما گرمی ہے وہ اپوزیشن کے درمیان جاری ہے. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن ورسز اپوزیشن ایک بیٹل چل رہا ہے, اور اس بیٹل میں یقیناً فائدہ پی ٹی آئی کی حکومت کا ہی ہو رہا ہے, لیکن اپنی اپنی جماعتیں بھی اپنی اپنی سیاسی پوزیشننگ کر رہی ہیں. بالکل اپوزیشن کے اندرونی جو بھی معاملات ہیں, جو بھی سازشیں چل رہی ہیں یا جو بھی اختلافات چل رہے ہیں, ان سب سے حکومت کو بہت خلفشار کہہ لیتے ہیں, اسے حکومت کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. مزید گفتگو بھی کریں گے, مگر اس مختصر سے بریک کے بعد دیکھتے رہیے نیوز آر شو. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آر شو. ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید ملک صاحب. جاوید ملک صاحب, حکومت کی بات کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ان حالات میں بھی جو صورتحال چل رہی ہے اس میں خود حکومت ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے الیکشن کمیشن, اسی پر تنقید کر رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ, اس کی کیا وجہ ہے؟ دفعہ جب ہم پروگرام کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم حکومت پہ برائے تنقید نہ کریں, اور ہم ان کی مثبت پہلوؤں کو بھی اجاگر کریں اس پروگرام میں, کیوں ہم اصلاح بھی کرتے ہیں ایک ہماری کاوش ہوتی. جی, لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں مجبوراً پھر تنقید کی طرف جانا پڑتا ہے. کہ دیکھیے, یہ تو کسی طرح سے بھی آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے کہ اگر آپ اپنے ہی ایک ادارے کے اوپر, یہ فرسٹ ٹائم مجھے نہیں یاد کہ کبھی حکومت نے جو ہے وہ اس طرح کی چڑھائی کی ہو ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن پر, خصوصاً وزراء کی. ایک وزیر نے نہیں, پوری ٹیم بیٹھی, میں نے دیکھا پی آئی ڈی کے اس فیمس روم میں بیٹھ کے جو پریس کانفرنس کی گئی, اور اس کے بعد بھی جو میڈیا ٹاکس وغیرہ ہوئی, تو بڑے تند و تیز جملے جو ہیں وہ وزراء کے منہ سے ہم کو سننے کو ملے. اور آف کورس دکھی ہوا کہ وزراء کو نہیں چاہیے کہ وہ ایک ادارے پر تنقید کریں. اس کے طریقہ کار جو ہوتے ہیں وہ اور بھی ہوتے ہیں, کیونکہ دیکھیے آپ جب پالیٹکس کر رہے ہیں اور آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ جب پالیٹکس کر رہے ہیں اور اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں بہت فرق ہوتا ہے. ایز اے گورنمنٹ آپ کے پاس بہت سارے فورمز موجود ہیں, جن فورمز پہ بیٹھ کے آپ اس قسم کے معاملات کو ڈسکس کر کے, ڈیبیٹ کر کے آپس میں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں. بیکاز اپوزیشن میڈیا کا سہارا کیوں لیتی ہے؟ اپوزیشن میڈیا کا سہارا اس لیے لیتی ہے کہ اس کے پاس اور کچھ ہوتا نہیں ہے. لیکن حکومت آ کے اگر میڈیا پہ بیٹھ کر اپنے ہی اداروں پر تنقید کرے, وہ بھی وفاقی وزراء کے عہدے پہ فائز افراد, تو یہ تو ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے گورننس کے لیے کہ کیوں ہم اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ ہمارے ہاں ڈائلاگ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب کبھی معاملات ہوتے ہیں دو ممالک کے درمیان, اور وہاں پہ میڈیا پہ سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہوتی ہیں, اور جب سینسیبل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں, ہم یہ ڈسکشن میڈیا پہ نہیں کریں گے, ہمارے پاس اپنے ڈپلومیٹک چینلز موجود ہیں. بالکل ایسے ہی جو حکومت ہے اس کے پاس ایک گورننس کے لیے اپنے آفیشیل چینلز موجود ہوتے ہیں, ان پہ بات کرتے ہیں. جب آپ کا پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو جائے, یعنی جب آپ کی کمیونیکیشن بریک ڈاؤن ہو جائے, یعنی آپ کو یہ لگے
کہ اگر میرے اور آپ کے درمیان ہم پروگرام کر رہے ہیں, گفتگو ہی بند ہو جائے, میں آپ سے بات نہ کروں, آپ اس سے بات نہ کریں, تو پروگرام کیسے ہوگا پھر؟ صحیح بات ہے. پھر میں علیحدہ یہ تو ایک ہم پروگرام تب کر سکتے ہیں جب آپس میں کوارڈینیشن. بالکل. حکومت کو چلانا جو ہے وہ بھی اس کے لیے بھی کوارڈینیشن کی ضرورت ہے. کچھ آفیشیل پروٹوکولز سیٹ کیے گئے ہیں, رول بکس بنی ہوئی ہیں اس کے حوالے سے. اس لیے میرے لیے بہت حیران کن ہے. اعظم سواتی صاحب کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, میری ان سے کئی دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. بحیثیت انسان ایک وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ معاملہ فہم انسان ہے, لیکن اس معاملے پہ ان کی سٹیٹمنٹس, بابر امان صاحب جو ہیں ان سے ہماری اکثر گفتگو رہی, سمجھ میں نہیں آ رہی. فواد چودھری صاحب بھی ویری گڈ پیپل, اپنے اپنے جو ان کے کام ہے, سیاست ہے, اس میں وہ اچھا کام کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں سیاسی ان کو سیاسی اتار چڑھاؤ سے بھی واقف ہیں. تو بہتر ہوتا کہ وہ اگر ان معاملات کو میڈیا کی زینت بنانے کے بجائے وہ آفیشیل پروٹوکولز کے ذریعے حل کر لیتے, لیکن انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. سکندر سلطان صاحب جو ہیں الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر, یقیناً ان پہ جو تنقید کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ آپ کی ہمدردیاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں, فواد چودھری صاحب کے بقول. دیکھیے کوئی بھی جو گورنمنٹ کا آفیشیل ہوتا ہے, آج کوئی شخص ڈپٹی سیکرٹری ہے, ایڈیشنل سیکرٹری ہے, پھر سیکرٹری بنے گا, تو اس کو 20 سال 25 سال کی سروس ہوتی ہے, اس میں کئی حکومتیں بدلتی ہیں. بالکل. اور جن حکومتوں کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ کہ ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں, کیونکہ ابھی ہمیں پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یا وفاقی وزراء جو ہیں ان کے ساتھ جو لوگ بیوروکریٹس کام کر رہے ہیں, ان کی بہت بڑی تعداد وہی بیوروکریٹس ہیں جو کہ نواز شریف کے ساتھ بھی کرتے تھے, جو یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت میں بھی کام کر رہے تھے. تو یہ تو بیوروکریسی کو تنقید کرنا, وہ تو ان کا اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, وہ تو جو حکومت ہوگی اس کے ساتھ کام کریں گے. اینی ایشو یہ ہے, ایشو کیا ہے, ایشو یہ ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک جو ہے انتخابی اصطلاحات کرنے کا آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں انتخابی اصطلاحات ہو. انتخابی اصطلاحات کا فائدہ کس کو ہونا چاہیے؟ تمام سیاسی جماعتوں کو ہونا چاہیے نا, یعنی who is the beneficiary. اگر آپ کے ملک کے اندر ایک شفاف انتخابی نظام ہوگا تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ تمام جماعتوں کو ہوگا. تو اصولاً تو ان کو مل بیٹھ کے کرنا چاہیے. یہی طریقہ کار ہے کہ اگر آپ اس مسئلے کا حل نکال سکیں. لیکن انفارچونیٹلی اچھا بہرحال ایک آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اسٹریٹ کے اوپر, یعنی باہر پارلیمان سے باہر تو یہ دست و گریباں ہیں اپوزیشن, لیکن اس معاملے پر جو سینٹ کمیٹی ہے اس کے اندر یہ بالکل ایک پیج پہ ہیں. اور حکومت کے جو ابھی میٹنگ ہوئی جس میں یہ انہوں نے کوشش کی کہ یہ اصطلاحات کام کو پیش کریں, وہاں پہ اپوزیشن کا موقف بالکل ایک تھا. وہ یہ چاہتے ہیں چلیں ای وی ایم مشین کے بارے میں ایک ریزرویشنز ہیں, الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے یقیناً اس کے بارے میں کوئی تحفظات ہیں. تحفظات یہ ہیں کہ اس کو چلانے کے لیے جو کرائیٹیریاز ہیں اور جو ایک پیراڈائم جس کو آپ کو بنانا پڑتا ہے, اس کو شفافیت کو انشور کرنے کے حوالے سے کنسرنز ہیں جو اپوزیشن نے پیش کی ہیں. اور ان کنسرنز کو اگر الیکشن کمیشن ٹیک اپ کرتا ہے تو یہ تو الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر کنسرن کو ٹیک اپ کرے, اور یہ خصوصاً وہ کنسرن جو اپوزیشن کی ہو. اگر آپ اپوزیشن, جب کل آپ اپوزیشن میں تھے پی ٹی آئی والے, تو وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہی جاتے تھے نا, ان کو کہتے تھے کہ ہماری بات حکومت نہیں سن رہی, آپ ہماری بات سنیں. تو یقیناً جو ادارے ہوتے ہیں جو اسپیشلی نیوٹرل ادارے ہوتے ہیں, ان پر ایک کیا کہتے ہیں, ان پہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حکومت کے لیے تو کریں ہی, لیکن وہ اپوزیشن کو بھی شامل حال رکھیں. اس کو یہ کہہ دینا کہ اسپوکس مین ہیں حکومت اپوزیشن کے, یہ میرے خیال میں انفیئر سٹیٹمنٹ تھی فواد چودھری صاحب کی. آئی ایم شیور وہ اس پہ نظر ثانی کریں گے, لیکن سر وہ تو ایسے ہی بیان دیتے ہیں اکثر و بیشتر, اور وہ آف کورس اکثر و بیشتر بیان بھی ایسے دیتے ہیں, اور وہ اس کی وجہ سے میڈیا کی زینت بھی بن جاتے ہیں, کیونکہ آف کورس آپ جانتی ہیں اطلاعات و نشریات کے بھی وزیر ہیں, تو اطلاعات بھی ان کی طرف سے آتی ہیں, اور نشریات پہ بھی وہ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ ان کی ایک, میں سمجھتا ہوں ان کا ایک صلاحیت ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کا حل یہ بھی تھا کہ کسی حد تک ہمیں بصد احترام الیکشن کمیشن کو بھی تھوڑا فلیکسیبلٹی کے ساتھ اگر اس معاملے کو حل کر لیں, بیکاز الٹیمیٹلی یہ ہمارے ملک کا ایک معاملہ ہے, اس کسی ایک جماعت سے منسلک نہیں ہے. الیکشن کمیشن اگر یہ سمجھتی ہے کہ دانش مندی کے تقاضوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام جماعتوں کو بالشمول حکومت اگر فلیکسیبلٹی کا اظہار کرتے ہوئے وہ اس معاملے کو حل کر لیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر ہوگا. لیکن بہرحال وہ کمپیٹنٹ ہیں,
وہ الیکشن کمشنر ہے, یہ ان کا فیصلہ ہے, اور ہی از اے ویری کمپیٹنٹ پرسن. میرے خیال میں وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ صحیح ہوگا. لیکن دوسرا طریقہ کیا ہے آپ کے پاس؟ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ جب ادارے آپ کے ساتھ نہ چلیں تو ادارے کیسے چلتے ہیں؟ ادارے چلتے ہیں کچھ رولز اور قوانین کے تحت جو کہ آپ لوگ بناتے ہیں. آپ لوگ سے مراد ہے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ. تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے میرے خیال میں, جو پہلے کر لینا چاہیے تھا, بجائے کہ آپ کنفرنٹ کریں اور آپ میڈیا ٹاک پہ جا کے تنقید کریں. آپ کے پاس ایک جمہوری طریقہ ہے. آپ اگر اس قانون سے یا اس ریگولیشن سے ایگری نہیں کرتے یا ان کے اندر آپ اصطلاحات لانا چاہتے ہیں تو آپ پارلیمان کے فلور پہ جائیں, اس بل کو پاس کروائیں, قانون بنائیں, اس کو لاگو کر دیں. الیکشن کمیشن اس کو فالو کرے گا. اب یہی کرنے جا رہے ہیں جو ہم نے سنا کہ 13 ستمبر یعنی آج 11 ہے, تو 2 دن کے بعد یعنی منڈے کو, جیسے ہم نے پہلے بتایا آپ کو کہ چوتھا پارلیمانی سال پی ٹی آئی کی حکومت سٹارٹ کرنے جا رہی ہے. یعنی 13 ستمبر کو وہ اپنا چوتھا پارلیمانی سال شروع کریں گے, اور اس چوتھے پارلیمانی سال کے اندر جو پہلا رول آف یعنی جو بزنس کا جو آئٹم آف بزنس لے کر آئیں گے, ایجنڈا آئٹم, وہ یہ ہوگا کہ یہ ان کی کوشش ہوگی کہ اپنی پارلیمانی اسٹرینتھ کے ذریعے یہ جو اصطلاحات کا ان کا طریقہ, جیسے ہم نے بجٹ پاس کروا لیا, اس کو پاس کروا لیں. اور اگر یہ اصطلاحاتی پیکج جو ہے وہ پاس ہو جاتا ہے تو یقیناً پھر اس کے لیے پابند ہوں گے تمام ادارے کہ اس کو فالو کریں. الیکشن کمیشن کو نئی رول بک بنا کے دے دیں, وہ اس کو فالو کریں گے. تو آئی تھنک یہی ایک طریقہ ان کے پاس بچا تھا, اور اس کے اوپر بہتر تو یہ ہوتا کہ یہ کنسنسس سے ہوتا. لیکن آئی تھنک اپوزیشن بالکل بھی کنسنسس کے موڈ میں نہیں, حکومت جو ہے وہ کنسنسس کے موڈ میں نہیں ہے, اور اپوزیشن کو مجھے نہیں لگتا کہ وہ انگیج کرنا چاہتے ہیں. ایز اے ریزلٹ یہ آپ یس کہہ لیں گے, بلڈوز کریں گے یا جو بھی کریں گے وہ ان کا حق ہے. بہرحال وہ پارلیمنٹ میں اس کو اگر پاس کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دیٹس دیئر لک. پارلیمنٹ دیٹس دا ٹف لک, اگر اپوزیشن اس میں ناکام رہتی ہے تو یہ جمہوریت کے کچھ اصول ہیں جن پر چل کے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک سر, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں بیرون ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کے پے در پہ دورے ہو رہے ہیں, تو کیا یہ دورے پاکستان کی سفارتکاری کی کامیابی کی مثال ہیں یا اس کے پیچھے بھی کوئی اور ہی بات ہے؟ دیکھیے, اب یہ دورے تو ہو رہے ہیں, یقیناً میں تو سمجھتا ہوں کوئی بھی مثبت پہلو ہو اس کو ہم اپریشیٹ ہی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے ملک کی ریلیونس انٹرنیشنل اسکیل پہ ہوتی ہے. جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ خان صاحب نے کسی حد تک انٹرنیشنل انگیجمنٹ کو اتنی پریورٹی نہیں دی اور ان کا فوکس رہا. لیکن یہ جو ابھی سارے وزرائے خارجہ آ رہے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی جو اصل ایشو ہے وہ افغانستان میں ہونے والے رونما ہونے والے واقعات ہیں. اور افغانستان میں جو معاملات ہو رہے ہیں وہاں پہ پاکستان آف کورس ریلیونٹ ہو چکا ہے. یہ پاکستان کی کامیابی کہیں اس کو یا پاکستان کی ریلیونس کہہ لیں, لیکن جو ابھی یورپین یونین ہے یا کوئی بھی ویسٹرن پاورز ہیں وہ ڈائریکٹلی طالبان کے ساتھ انگیج نہیں کر رہی ہیں. آپ کو علم ہے, ایون رشیا کی ابھی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ان کی حکومت کو ریکگنائز کیسے کرتے ہیں یا نہیں کرتے. انٹرنیشنل کمیونٹیز کے بارے میں ابھی تک جو ہے وہ دو رائے ہیں, مختلف آرائیں ہیں جو پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جو ہے یہ طالبان کی حکومت جو ہے وہاں پہ موضوع نہیں ہے, لیکن ان کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے کیونکہ اور کوئی اپوزیشن یعنی اور کوئی وائبل آپشن نہیں ہے وہاں پہ. خود جو امریکنز ہیں وہ اس تمام میں کہتا ہوں کہ جو منظرنامے کے جو سب سے بڑا کردار تھا وہ امریکہ تھا. نیٹو بھی تھی لیکن امریکہ تھا. امریکہ خود دستبردار ہو کے نکل گیا ہے وہاں سے. آج 11 ستمبر کی تاریخ ہے, آپ جانتی ہیں 20 سال پہلے کیا ہوا تھا, اور 20 سال بعد وہی طالبان جو ہے جو وہاں تھے آج 20 سال بعد واپس افغانستان میں ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ اب معاملات اب ان جگہ پہ چل رہے ہیں, لیکن ان سے انگیجمنٹ رکھنا جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں بین الاقوامی ادارے جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آف کورس ان کے خدا نخواستہ ایسا نہ ہو, کیونکہ ان کے خدشات ہیں. ایک بہت بڑا منفی پروپیگنڈا مشین جو ہے وہ ہندوستان سے چل رہی ہے اور ممالک سے چل رہی ہے, جو کہ جھوٹی خبریں من گھڑت خبروں کو بنا کے جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا میں پھیلاتے ہیں, اور پھر انہی کو کوٹ کر کے ڈیبیٹس ہوتے ہیں کچھ انٹرنیشنل میڈیا میں, حالانکہ وہ خبر کا سر پیر ہی نہیں ہوتا کوئی. یعنی ہندوستان سے اڑائی جانے والی خبر ہوتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ, لیکن بہرحال اس سے کچھ خدشات جو ہیں وہ ویسٹرن میڈیا میں آتے ہیں, پھر حکومتوں کو آتے ہیں, تو وہ آ کے آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس ایک بہت ہی اچھا موقع ہے, سفارتی اسپیس جو کریٹ ہوا ہے ٹو پلے اے رول, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی انٹرسٹ میں ہے
کہ نہ تو صرف سر پھر افغانستان میں یہ پی ٹی آئی کی کارکردگی کا تو کریڈٹ ان کو تو نہیں جائے گا نا، کیونکہ یہ تو افغانستان کی ایک صورتحال ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے سارے لوگ آئے. تو یہ جو پی ٹی آئی والے سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کی کارکردگی کی وجہ سے یہ دورے بڑھ رہے ہیں اور یہ سفارتکاری کی کامیابی ہے، تو اس میں پھر پی ٹی آئی کا کام نہیں، ان کی قسمت شاید ان کا ساتھ دے رہی ہے. کیا کہیں گے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ دیکھیے اس میں تو ہوتا تو یوں نا کہ بائیلیٹرل وزٹس ہوتے جس کے اوپر آپ کے بائیلیٹرل ایشوز ڈسکس کیے جاتے ہیں. بائیلیٹرل سے مطلب دو طرفہ، یعنی اگر پاکستان کے وزیر خارجہ برطانیہ کے وزیر خارجہ سے مل کر دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ تعلقات پر، تجارت پر، سرمایہ کاری پر، اسٹریٹجک انٹرسٹ پہ بات کرتے تو وہ تو آپ کی سفارتکاری کی کامیابی تھی. یہاں پہ جو ایجنڈا آئٹم ہوتا ہے وہ افغانستان ہوتا ہے. بالکل لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے ایک سپیس کریٹ ہوتی ہے پاکستان کے لیے، ایک انگیجمنٹ کا راستہ کھلتا ہے. اور آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو خان صاحب کی پریورٹی میں شامل نہیں تھی چیزیں انٹرنیشنل انگیجمنٹ اس حد تک جیسے ہونی چاہیے، جیسے ان سے امید کی جا رہی تھی، اب ایک سپیس کریٹ کیا گیا ہے. اور آف کورس جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ ایک بڑے سلجھے ہوئے میں کہوں گا وزیر تو ہیں ہی، سیاستدان بھی ہیں، لیکن سفارتکار بھی ہیں کیونکہ ان کی یہ دوسری ٹرم ہے ایز وزیر خارجہ. پہلے بھی رہ چکے ہیں تو وزیر وہ خارجہ. جی تو ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے جو سپیس ملا ہے ان کو حالات کی وجہ سے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کا ویو پوائنٹ جو ہے اس کو بھی اجاگر کرتے رہیں گے. ہم شور کر بھی رہے ہوں گے. میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ ایک گفتگو ہو رہی تھی ان کی جس میں انہوں نے کہا، کسی نے سوال کیا کہ دیکھیے پی آئی اے کی کچھ فلائٹس جو یورپین یونین میں نہیں جانے کے لیے ان کو موضوع نہیں سمجھا جاتا، لیکن آپ نے جب ایویکویشن کرنی تھی اپنے شہریوں کی، یورپین یونین کے لوگوں کی، تو آپ نے پھر پی آئی اے سے کہا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو ایویکویٹ کریں. تو اس سے ایک پوائنٹ تو اٹھا کہ جو پی آئی اے کے طیارے یا ان کے پائلٹس اگر آپ کے ملک میں فلائی کرنے کے لیے اہل نہیں ہے تو پھر آپ کے لوگوں کو نکالنے کے اہل کیسے ہو سکتے ہیں. تو یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سپیس کریٹ ہوتی ہے، ایک موقع ملتا ہے. اور آئی ایم شیور کہ شاہ محمود صاحب ہوں گے یا اگر وزیر اعظم صاحب کی انٹریکشن ہو تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ پاکستان کی انٹرنیشنل انگیجمنٹ کو زیادہ بہتر انداز میں ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے ورلڈ کمیونٹی کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ ڈومیسٹکلی وہ اتنے انگیج رہے ہیں غالباً کہ ان کو اتنا موقع نہیں ملا، اور اب اگر حالات نے یہ موقع فراہم کیا ہے تو مہربانی فرمائیے اس انگیجمنٹ کو مزید بڑھائیے، اور اس پاکستان کو موقع سے انٹرنیشنل فائدہ لیول پر اٹھائیے. مزید جی بالکل انگیج کریں. بالکل. بہت شکریہ جاوید ملک صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک اجازت دیجیے اپنی میزبان شہزادی کمل کو. اللہ حافظ.